بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تاخیر الوتر، وتر کی نماز مؤخر کرنے کا باب۔ وتر کے بارے میں آپ حضرات کو یہ معلوم ہے کہ یہ عام سنت یا نفل کی طرح سے نہیں ہے اور یہ فرض بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ فرض سے کافی قریب ہے اس لیے وتر کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ اس کا وقت بھی متعین ہے، اس کا وقت وہی ہے جو نماز عشاء کا وقت ہے، لیکن نماز عشاء اور وتر میں ترتیب ہے کہ پہلے عشاء کی نماز ادا کی جائے گی، پھر اس کے بعد وتر کی ادائیگی ہوگی۔ اگر کوئی آدمی پہلے وتر کی نماز پڑھ لیتا ہے پھر عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اسے وتر کی نماز دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وتر کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور صبح صادق طلوع ہونے تک رہتا ہے، یعنی فجر کا وقت آنے تک۔ تو اب وتر کی نماز کو کب تک مؤخر کر سکتے ہیں؟ صبح صادق طلوع ہونے تک یا اس کے بعد تک۔ اس میں بعض آثار آپ کو ایسے ملیں گے جس سے یہ معلوم ہوگا کہ وتر کی نماز فجر کے وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ حکم یہ ہے کہ وتر کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھی جائے، یعنی جو وتر کا اپنا وقت بھی ہے۔ اب جن آثار میں وارد ہے کہ فجر کے وقت میں یا اس کے بعد وتر کی نماز پڑھی تو وہ ایسا نہیں کہ اس کا وقت تھا، بلکہ وہ اس بنیاد پر ہے کہ کسی وجہ سے وتر کی نماز نہیں پڑھ سکے تھے تو انہوں نے فجر کے وقت میں اسے پڑھ لیا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وتر یہ سنت یا نفل کی طرح سے نہیں ہے کہ اگر وقت گزر جائے تو اس کی قضا نہیں کرنی ہے، بلکہ جس طرح سے فرض نماز کی قضا کی جاتی ہے اسی طرح سے وتر نماز بھی اگر چھوٹ جائے تو بعد میں اسے پڑھا جائے گا۔ اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی مالک نے، اخبرنا عبد الرحمن ابن القاسم، ہمیں خبر دی عبد الرحمن ابن قاسم نے، انہو سمع عبد اللہ ابن عامر ابن ربیعہ، کہ انہوں نے عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ کو سنا، یقول وہ فرماتے ہیں، یعنی عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ یہ فرماتے ہیں، انی لأوتر وانا اسمع الاقامۃ، یقیناً میں وتر کی نماز ادا کر لیتا ہوں اس حال میں کہ میں اقامت سن رہا ہوتا ہوں، یعنی مسجد میں اقامت ہو رہی ہوتی ہے، اس کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور میں وتر کی نماز ادا کر رہا ہوتا ہوں۔ او بعد الفجر، یا میں وتر کی نماز ادا کرتا ہوں فجر کے بعد، یعنی صبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد۔ اس میں راوی کو شک ہوا ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا، اس لیے آگے فرما دیا یشک عبد الرحمن ایا ذالک قال، یعنی اس کے راوی جو عبد الرحمن ابن قاسم ہیں انہیں شک ہو رہا ہے کہ عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ نے کیا کہا تھا، یعنی وانا اسمع الاقامۃ کہا تھا یا بعد الفجر کہا تھا۔ تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وتر کی نماز صبح صادق طلوع ہونے کے بعد ادا کر سکتے ہیں یا فجر کے لیے اقامت ہو رہی ہو جب بھی ادا کر سکتے ہیں، یہ معلوم ہو رہا ہے نا۔ دیکھیے دوسری حدیث ہے، اخبرنا مالک عن عبد الرحمن، ہمیں خبر دی مالک نے، وہ عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں، انہو سمع اباہ، کہ انہوں نے یعنی عبد الرحمن نے اپنے باپ کو فرماتے ہوئے سنا۔ ان کے باپ کون ہیں؟ ابو القاسم ابن محمد۔ تو کیا فرما رہے تھے؟ انی لأوتر بعد الفجر، کہ میں فجر کی نماز کے بعد یا فجر طلوع ہونے کے بعد وتر پڑھ دیتا ہوں۔ انی لأوتر بعد الفجر، میں فجر کے بعد وتر پڑھ لیتا ہوں۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وتر کی نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اخبرنا مالک
اخبرنا ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن ابن مسعود، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی ہشام ابن عروہ نے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، انہو کان یقول، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے، ما ابالی لو اقیمت الصبح وانا اوتر، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے اگر صبح کی اقامت ہو جائے اس حال میں کہ میں وتر کی نماز ادا کر رہا ہوں، یعنی میں وتر کی نماز ادا کروں اور ادھر صبح کی اقامت ہو جائے تو اس وقت مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے، بلکہ میں اطمینان کے ساتھ وتر کی نماز پڑھ کر کے تب صبح کی نماز میں شامل ہوتا ہوں۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ وتر کی نماز فجر کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اور دیکھیے اس طرح کے آثار، اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی مالک نے، اخبرنا عبد الکریم ابن ابی المخارق، ہمیں خبر دی عبد الکریم ابن ابو المخارق نے، عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس، وہ سعید ابن جبیر سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے، انہو رقد ثم استيقظ، کہ وہ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس سو گئے پھر بیدار ہوئے، فقال لخادمہ انظر ماذا صنع الناس، تو انہوں نے اپنے خادم سے فرمایا دیکھو لوگوں نے کیا کیا، مطلب کیا تھا ان کا، یعنی دیکھو کہ لوگ فجر کی نماز پڑھ چکے یا ابھی نہیں۔ کیوں انہوں نے کہا دیکھنے کے لیے خود نہیں گئے؟ اس کی وجہ وقد ذهب بصرہ، اور ان کی بینائی جا چکی تھی، یعنی وہ نابینا ہو گئے تھے، اس لیے خود دیکھنے نہیں گئے اور اس لیے وہ جماعت کے لیے مسجد میں بھی نہیں گئے۔ فذهب ثم رجع، تو خادم گیا پھر واپس لوٹا، فقال قد انصرف الناس من الصبح، اور بتایا کہ لوگ صبح کی نماز پڑھ کر جا چکے ہیں، یعنی لوگ فجر کی نماز پڑھ چکے اور جا چکے ہیں۔ فقام ابن عباس، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کھڑے ہوئے، فاوتر ثم صلی الصبح، تو انہوں نے وتر کی نماز ادا فرمائی پھر صبح کی نماز ادا فرمائی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ فجر کے وقت میں وتر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور دیکھیے، اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن سعید، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی یحیی ابن سعید نے، ان عبادۃ بن الصامت کان یؤم یوما فخرج یوما للصبح، کہ عبادہ ابن صامت امامت فرماتے تھے تو ایک روز وہ فجر کی نماز کے لیے نکلے، فاقام المؤذن الصلاۃ، تو مؤذن نے نماز کے لیے اقامت کہنی شروع کی، فاسکتہ، تو انہوں نے مؤذن کو خاموش کر دیا، حتی اوترا ثم صلی بہم، یہاں تک کہ خود وتر کی نماز ادا فرمائی پھر انہیں نماز پڑھائی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ فجر کے وقت میں وتر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو گویا جتنے آثار آئے ان سب میں کیا ہے کہ فجر طلوع ہو جانے کے بعد یا فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد یا فجر کے وقت میں نماز ادا کرنے سے پہلے وتر کی نماز ادا کی۔ تو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ان آثار سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ وتر کی نماز یہ نفل یا سنت نہیں ہے کہ جو قضا ہو جائے تو دوبارہ نہ پڑھنا ہو، بلکہ یہ وتر کی نماز واجب ہے۔ اگر کسی وجہ سے اپنے وقت میں سے فوت ہو جائے، چھوٹ جائے، تو دوسرا وقت جب آپ کو ملے تو وتر کی نماز آپ ادا کریں۔ تو ان حضرات کی نمازیں کسی وجہ سے فوت ہو گئیں، سو گئے، نیند آ گئی اور موقع پر نہیں کھلی، کیونکہ آپ 12 پڑھ چکے ہیں پہلے کہ یہ شب بیداری کرتے تھے، تو کبھی نفل پڑھتے پڑھتے سو گئے، اب جب نیند کھلی تو معلوم ہوا کہ فجر طلوع کر آئی، صبح کا وقت ہو چکا، فجر کا وقت ہو چکا، تو اب چونکہ یہ واجب ہے، ادائیگی ضروری ہے، اس لیے اس سے غافل نہیں رہتے، اسی وقت یہ نماز ادا فرما لیتے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی جو آخر میں آپ نے پڑھا کہ مسجد میں تشریف لے گئے، اقامت ہو رہی تھی، خاموش کیا، وتر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھائی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وتر کی نماز اور وقتی نماز میں ترتیب کا لحاظ بھی ضروری ہے، چونکہ وتر کی نماز عشاء کے بعد ہوتی ہے، فجر سے پہلے ہوتی ہے،
تو وطر کی نماز قضا ہو گئی، اب کیا کرے؟ پہلے اسے ادا کر لے پھر وقتی نماز ادا کرے۔ اس لیے انہوں نے مؤذن کو خاموش کر دیا، وطر کی نماز ادا کر لی، پھر فجر کی نماز پڑھی انہوں نے۔ تو اس باب میں یہ نہیں بتانا ہے کہ وطر کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ وطر کی نماز وقت گزر جانے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو وقت کیا گزر گیا اس کا، جب بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ نماز واجب ہے۔ قال محمد احب الینا ان یوتر قبل ان یطلع الفجر۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک محبوب یہ ہے کہ آدمی طلوع فجر سے پہلے وطر کی نماز ادا کرے، یعنی کرے تو آخر شب میں لیکن طلوع فجر سے پہلے۔ ولا یؤخرہ الی طلوع الفجر، اور وطر کی نماز طلوع فجر تک مؤخر نہ کرے۔ لیکن اگر ہو جائے کسی وجہ سے، کہتے ہیں فَإِن طَلَعَ قَبْلَ أَن يُوتِرَ، تو اگر وطر کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی فجر طلوع کر آئے فَلْيُوتِرْ، تو وہ وطر کی نماز ادا کر لے، یعنی یہ نہ سوچے اب تو گزر گیا وقت اب نہ پڑھیں اسے، بلکہ اسے ادا کر لے۔ وَلَا يَتَعَمَّدُ ذَلِكَ، اور اس کا قصد نہ کرے، یعنی جان بوجھ کر کے وطر کی نماز فجر کے وقت میں نہ پڑھے۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یعنی وطر کا جو وقت ہے اسی وقت میں پڑھے، لیکن اگر کسی وجہ سے فوت ہو جائے تو فجر کے وقت میں اس کی قضا کر لے۔ یہ باب ختم ہوا، اب ایک باب ہے باب السلام فی الوتر، وطر میں سلام پھیرنے کا باب۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ آدمی وطر کی نماز 3 رکعت ادا کرے گا، بالکل اسی طرح سے جیسے مغرب کی نماز ادا کرتا ہے، وہی وطر ہے، ادا کرتا ہے اسے 3 رکعت پڑھنے کے بعد تب سلام پھیرتا ہے۔ اسی طرح سے عشاء کے بعد جو وطر کی نماز پڑھے گا اس میں بھی 3 رکعت پڑھنے کے بعد تب سلام پھیرے گا۔ بعض آثار ایسے ملتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دے، پھر اس کے بعد 1 رکعت پڑھے پھر سلام پھیرے، تو اس طرح سے وطر کی نماز ہوگی، تو یہ ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ اور جن بعض آثار میں اس طرح سے وارد ہے اسے اختیار نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک اثر ہے، خود ان کا قول اس عمل کے خلاف ہے، کہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ عمل پہلے کا ہوگا اور قول ان کا بعد میں ہوگا، اس لیے اسی کو اختیار کیا جائے گا۔ کیونکہ شبہ اس بات سے ہوتا ہے کہ حضور 2 رکعت پڑھتے رہتے تھے، پھر اس کے بعد 1 رکعت کے ذریعہ وطر ادا فرما لیتے تھے، تو یہ سمجھ میں آیا کہ وطر خالی 1 ہی رکعت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وطر کی نماز 3 رکعت ہے، 2 کر کے پڑھتے رہتے تھے۔ جب یہ اندازہ ہوتا اب طلوع فجر کا وقت قریب آ گیا ہے تو 1 رکعت مزید پڑھتے، 2 رکعت یہ اور 1 رکعت اور 3 رکعت مل کر کے وطر کی نماز ہوتی۔ اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی مالک نے، اخبرنا نافع عن ابن عمر، ہمیں خبر دی نافع نے، ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، انہ کانا یسلم فی الوتر بین الرکعتین والرکعت، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر 2 رکعت اور 1 رکعت کے درمیان وتر میں سلام پھیرتے تھے، حتیٰ یأمر ببعض حاجتہ، یہاں تک کہ اس بیچ اپنی بعض ضرورتوں کے لیے حکم بھی دے دیا کرتے تھے۔ تو 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، پھر اس کے بعد 1 رکعت پر سلام پھیرا پڑھ کر کے، اور بیچ میں کوئی کام آگے آ گیا تو اسے بھی پورا کر لیا۔ قال محمد ولسنا نأخذ بہذا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور ہم اسے اختیار نہیں کرتے ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ولکننا نأخذ بقول عبداللہ ابن مسعود وابن عباس رضی اللہ عنہم، لیکن ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کا قول اختیار کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ ولا نرى ان يسلم بینہما، اور ہم اس بات کو صحیح نہیں جانتے کہ 2 رکعت اور 1 رکعت کے درمیان سلام پھیرا جائے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول کیا ہے؟ وہی کہ 3 رکعت پوری کرنے کے بعد تب سلام پھیرے۔
اس تعلق سے بہت سے آثار بھی نقل کر رہے ہیں۔ قال محمد اخبرنا ابو حنیفہ، امام محمد نے فرمایا کہ ہمیں خبر دی ابو حنیفہ نے، حدثنا ابو جعفر، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو جعفر نے، قال، انہوں نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی ما بین صلاۃ العشاء الی صلاۃ الصبح 13 رکعۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فجر کی نماز کے درمیان 13 رکعت ادا فرماتے تھے۔ اب 13 رکعت کیسی ہوتی تھی؟ تو فرمایا کہ 8 رکعتیں یہ تطوع ہوتی تھی، یعنی تہجد کے لیے پڑھتے تھے، وہ 3 رکعات الوتر، اور 3 رکعتیں وتر کی ہوتی تھی، کتنی ہو گئی؟ 11، وہ رکعت الفجر، اور 2 رکعت فجر کی سنت ہوا کرتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان ہمیشہ عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کی نماز کے درمیان تک کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ 13 رکعت، 8 رکعت تہجد، 3 رکعت وتر، اور 2 رکعت سنت فجر۔ قال محمد اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم النخعی عن عمر بن الخطاب، امام محمد نے فرمایا کہ ہمیں خبر دی ابو حنیفہ نے، وہ حماد سے روایت کرتے ہیں، وہ ابراہیم نخعی سے، وہ حضرت عمر ابن خطاب سے، انہ قال، کہ حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا، ما احب انی ترکت الوتر بثلاث وَأَنَّا لِيَا حُمْرَ النَّعَمِ، میں 3 رکعت وتر چھوڑنے کو پسند نہیں کرتا اس حال میں کہ میرے لیے سرخ اونٹ ہوں، یعنی مجھے کوئی سرخ اونٹ دے اور کہے کہ وتر 3 رکعت کے بجائے 1 رکعت پڑھ لیں، میں اسے پسند نہیں کرتا، کیونکہ وتر کی نماز 1 رکعت نہیں بلکہ 3 رکعت ہے۔ قال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اخبرنا عبد الرحمن ابن عبداللہ المسعودی، ہمیں خبر دی عبد الرحمن ابن عبداللہ مسعودی نے، عن عمرو ابن مرہ عن ابی عبیدہ، وہ عمرو ابن مرہ سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو عبیدہ سے، انہوں نے فرمایا، قال عبداللہ ابن مسعود الوتر 3 كثلاث المغرب، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ وتر یہ 3 رکعتیں ہیں مغرب کی 3 رکعتوں کی طرح سے۔ ظاہر ہو گیا کہ جب مغرب کی 3 رکعتوں میں درمیان میں سلام نہیں پھیرا جاتا ہے تو اس کی 3 رکعتیں بھی مغرب کی رکعتوں کی طرح سے ہیں، تو وتر میں بھی 3 رکعت کے بیچ سلام نہیں پھیرا جائے گا۔ قال محمد حدثنا ابو معاویہ المکفوف عن العامش عن مالک بن الحارث عن عبد الرحمن بن یزید، امام محمد نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی ابو معاویہ مکفوف نے، وہ روایت کرتے ہیں عامش سے، وہ مالک ابن حارث سے، وہ عبد الرحمن ابن یزید سے، وہ عبداللہ ابن مسعود سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، الوتر 3 كصلاۃ المغرب، یہاں اس روایت میں کیا لفظ صلاۃ کا اضافہ ہے، یعنی وتر یہ 3 رکعتیں ہیں مغرب کی نماز کی طرح سے، جس طرح مغرب کی نماز میں 3 رکعتیں ہیں اسی طرح سے وتر میں بھی 3 رکعتیں ہیں، جس طرح وہ پڑھی جاتی ہیں اسی طرح وتر بھی پڑھی جائے گی۔ قال محمد اخبرنا اسماعیل بن ابراہیم، امام محمد نے فرمایا کہ ہمیں خبر دی اسماعیل ابن ابراہیم نے، وہ لیث سے روایت کرتے ہیں، وہ عطا سے، قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، الوتر كصلاۃ المغرب، یعنی نماز وتر نماز مغرب کی طرح سے ہے، تو نماز مغرب 3 رکعت بغیر بیچ میں سلام کے ہے، اسی طرح سے وتر بھی 3 رکعت بغیر بیچ میں سلام کے ہے۔ قال محمد اخبرنا یعقوب بن ابراہیم، امام محمد نے فرمایا کہ ہمیں خبر دی یعقوب ابن ابراہیم نے، حدثنا حسین ابن ابراہیم عن ابن مسعود، ہم سے حدیث بیان کی حسین ابن ابراہیم نے، عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، ما اجزأت رکعۃ واحدۃ قط، کبھی 1 رکعت وتر کے لیے کافی نہیں ہوئی، یعنی وتر کے لیے 1 رکعت کفایت کبھی نہیں کرے گی، کیونکہ کوئی نماز ایک ہے ہی نہیں،
نہ فرض اور نہ ہی سنت. جب فرض اور سنت کوئی ایک رکعت ہے ہی نہیں تو یہ تو جو واجب ہے ایک رکعت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یا تو جفت ہوگی یا طاق ہوگی. تو نام اس کا وطر ہے، بلا شبہ طاق ہوگی، اور طاق میں جو سب سے کم ہے وہ 3 رکعت ہے جو مغرب کی نماز ہے. قال محمد، امام محمد نے فرمایا، اخبرنا سلام بن سلیم الحنفی عن ابی حمزہ عن ابراہیم النخعی عن علقمۃ. ہمیں خبر دی سلام ابن سلیم حنفی نے، وہ ابو حمزہ سے روایت کرتے ہیں، وہ ابراہیم نخعی سے، وہ علقمہ سے. انہوں نے فرمایا اخبرنا عبداللہ ابن مسعود، ہمیں خبر دی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، احون ما یکون الوتر 3 رکعات، سب سے کم جو وطر کی نماز ہوتی ہے وہ 3 رکعتیں ہیں. یعنی 1 رکعت تو کوئی نماز ہی نہیں ہے، 2 رکعت یہ جفت ہے، تو 3 سب سے کم کیا ہوگی؟ 3 ہی ہوگی. وطر جو ہوگی سب سے کم وہ 3 رکعت ہو سکتی ہے. زیادہ اس سے 5 ہوگی، 7 ہوگی، 9 ہوگی، سب سے کم 3 رکعت ہی ہے، اس لیے ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں. قال محمد اخبرنا سعید بن ابی عروبہ عن قتادۃ عن زرارہ بن ابی اوفا عن سعید بن ہشام عن عائشہ. ہمیں خبر دی سعید ابن ابو عروبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں قتادہ سے، وہ زرارہ ابن ابو اوفا سے، وہ سعید ابن ہشام سے، وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یسلم فی رکعتي الوتر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وطر کی 2 رکعتوں میں سلام نہیں پھیرتے تھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیں پھر 1 رکعت پڑھیں. آپ 3 رکعت نماز ادا فرماتے تھے ایک سلام کے ساتھ. تو یہ وطر کے درمیان سلام کے تعلق جو باب تھا وہ بھی ختم ہوا. اب ایک باب ہے، باب سجود القرآن، سجود قرآن کا باب. یعنی قرآن میں جو آیات سجدہ ہیں ان کی تلاوت کی وجہ سے سجدہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ سجدہ کرنا، یہ امام مالک کے اس بارے مشہور 2 قول ہیں. ایک یہ ہے کہ آیت سجدہ کی تلاوت کی بنیاد پر سجدہ کرنا سنت ہے، اور ایک قول ہے کہ سجدہ کرنا افضل ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس بارے میں یہ ہے کہ سجدہ کرنا سنت ہے. احناف کا قول اس بارے میں یہ ہے کہ سجدہ کرنا واجب ہے. اخبرنا مالک حدثنا عبداللہ ابن یزید مولا الاسود بن سفیان عن ابی سلمۃ ان ابا ہریرہ قرأ بہم اذا السماء انشقت. ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یزید اسود ابن سفیان کے آزاد کردہ نے. وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ سے کہ حضرت ابو ہریرہ نے انہیں اذا السماء انشقت پڑھائی، مطلب نماز میں. یہاں نماز کا ذکر نہیں ہے، لیکن بعض روایتوں میں اس بات کی صراحت ہے کہ وہ نماز میں تھے اور انہوں نے اس سورت کی قرات کی. فسجدا فیہا، تو اس میں انہوں نے سجدہ کیا. فلما انصرفا، تو جب وہ نماز سے فارغ ہوئے، حدثہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فیہا، تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنے مقتدیوں سے یہ حدیث بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صورت میں سجدہ کیا ہے. یعنی نماز میں اس صورت کی قرات فرمائی، اس میں آپ نے سجدہ کیا ہے. قال محمد و بہذا ناخذ، امام محمد نے فرمایا ہم اسے اختیار کرتے ہیں، یعنی اذا السماء انشقت میں سجدہ ہے. وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. وکانا مالک بن انس لا یرا فیہا سجدۃ، اور حضرت مالک ابن انس اس صورت میں سجدہ نہیں جانتے ہیں. عام طور پر نماز میں جو قرات کرنے کا حکم ہے وہ کن صورتوں کا؟ جو مفصلات ہیں، اب چاہے وہ طوال مفصل ہوں یا اوساط مفصل ہوں یا قصار مفصل ہوں، یعنی سورہ حجرات سے سورہ ناس تک. تو ان صورتوں میں کل 3 سجدے ہوتے ہیں. ایک ہے سورہ النجم میں، اور ایک سورہ الانشقاق میں، اور ایک سورہ العلق میں. یہ 3 سجدے ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی صورت پڑھیں گے سجدہ ہوگا. تو ایک کا بیان تو یہاں آ گیا، اذا السماء انشقت پڑھا، اس میں ہے کہ نہیں؟ ظاہر بات ہے، انشقاق ہے نا.
تو قال محمد و بہاد سے تو ہو گیا نا. اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن عبد الرحمن الأعرج عن ابی ہریرہ، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی زہری نے، وہ عبد الرحمن اعرج سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، ان عمر بن الخطاب قرأ بہم النجم فسجدا فیہا، حضرت عمر ابن خطاب نے انہیں سورہ نجم پڑھائی تو اس میں انہوں نے سجدہ کیا. ثم قام فقرأ سورۃ اخری، پھر وہ کھڑے ہوئے اور دوسری سورت کی قرأت کی، یعنی سورہ نجم کی قرأت کی، سجدہ اس میں ہے، سجدہ کیا، پھر قیام کیا، اس کے بعد پھر ایک سورت کی قرأت کی، تب رکوع کیا، اس لیے تاکہ رکوع جو ہے قرأت کے بعد ہو. قال محمد و بہذا ناخذ، امام محمد نے فرمایا ہم اسے اختیار کرتے ہیں، یعنی سورہ النجم کی قرأت کرے تو سجدہ کرے. وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. وکانا مالک بن انس لا یری فیہا سجدۃ، حضرت مالک بن انس اس میں سجدہ نہیں جانتے ہیں. اخبرنا مالک حدثنا نافع عن رجل من اہل مصر، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی نافع نے، وہ اہل مصر میں سے ایک مرد سے روایت کرتے ہیں، ان عمر قرأ سورۃ الحج، کہ حضرت عمر نے سورہ حج کی قرأت کی، فسجدا فیہا سجدتین، تو انہوں نے سورہ حج میں 2 سجدے کیے. وقال، اور فرمایا، ان هذه السورہ فضلت بسجدتین، کہ یہ صورت اس صورت کو فضیلت بخشی گئی ہے 2 سجدوں کے ذریعہ، یعنی اس صورت میں 2 سجدے ہیں. آپ سورہ حج دیکھیں گے تو اس میں 2 جگہ سجدوں کا نشان بنا ہوا ہے، ایک دوسرے رکوع میں ہے اور ایک آخر میں ہے. تو جو دوسرے رکوع میں ہے وہاں سجدہ کرنا ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے، لیکن جو آخری صورت میں سجدے کا نشان بنا ہوا ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے. ہمارے امام کے نزدیک پہلی جگہ جو ہے دوسرے رکوع میں جو ہے وہاں سجدہ کرنا واجب ہے، اور جو صورت کے آخر میں ہے وہ محض تعلیم کے لیے ہے، وہاں سجدہ کرنا واجب نہیں ہے. اخبرنا مالک اخبرنا عبداللہ ابن دینار، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی عبداللہ ابن دینار نے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، انہ رآہ سجدہ فی سورۃ الحج سجدتین، کہ انہوں نے یعنی عبداللہ ابن دینار نے عبداللہ ابن عمر کو دیکھا کہ انہوں نے سورہ حج میں 2 سجدہ کیا، یعنی سورہ حج کی قرأت کی، 2 سجدہ اس میں کیا، ایک دوسرے رکوع میں اور ایک کے آخر صورت میں. قال محمد، امام محمد نے فرمایا، روی ہذا عن عمر و ابن عمر، یعنی سورہ حج میں 2 سجدہ ہونا یہ منقول ہے حضرت عمر سے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، ان دونوں حضرات سے. وکان ابن عباس لا یری فی سورۃ الحج الا سجدۃ واحدۃ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سورہ حج میں صرف ایک سجدہ جانتے تھے، ایک سجدہ مانتے تھے، وہ کا پہلا سجدہ دوسرے رکوع میں ہے. وبہذا ناخذ، اور ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں. وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یعنی سورہ حج میں 2 سجدہ نہیں بلکہ ایک سجدہ ہے، وہ کہاں؟ جو دوسرے رکوع میں ہے. یہ باب بھی ختم ہوا. اب انشاءاللہ آپ اس کے بعد پڑھیں گے نمازی کے آگے سے گزرنے سے متعلق جو اس کے بعد سبق میں ہوگا.